کیا آپ جانتے ہیں کہ مدینہ کی ریاست کی سب سے پہلی پرائس اینڈ کوالٹی کنٹرول ایڈمنسٹریٹر ایک خاتون تھی، حضرت شفا بنت عبداللہ، اور ان کو کسی اور نے نہیں، خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپوائنٹ کیا تھا۔ اور حضرت جویریہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا اصحاب صفہ کو سرجنی پڑھاتی تھی، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن تھی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کا پہلا نسخہ، اس کی تصحیح، خط و کتابت اور اس کی حفاظت کا ذمہ حضرت حفصہ کے پاس رکھا تھا۔ یعنی یہ قرآن کریم جو آج ہمارے تک پہنچا ہے، یہ حضرت حفصہ کے پاس تھا، یہ انہی کی وجہ سے آج ہم تک پہنچا ہے۔ اور حضرت ام درداء الصغریٰ اسلامی اسکالر اور بہترین مصنف تھی، آپ دمشق کی جامع مسجد میں احادیث پڑھایا کرتی تھی، اور آپ کے شاگردوں میں امام حنبل بھی شامل ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام نے عورت کو بہت فضیلت بخشی ہے، بہت عزت بخشی ہے، لیکن وہ حیا کا دامن نہ چھوڑے۔ اسلام کی جو اس پر ذمہ داریاں ہیں، جو اسلام نے ریسٹرکشنز لگائی ہیں، جو لیمیٹیشنز ہیں، جو باؤنڈریز ہیں، ان کو کراس نہ کرے، تو پھر اسے اللہ نے بڑی عزت بخشی ہے، پھر اس کا بڑا رتبہ ہے۔ اور یہ میسج ان لوگوں کے لیے ہے، برے صغیر کے ان مردوں کے لیے ہے جو عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں، جو خود سے کمتر گردانتے ہیں۔ اللہ نے اگر مردوں کو عورتوں پہ ایک درجہ فضیلت بخشی ہے تو وہ اس لیے ہے کہ تم اس کی چادر چار دیواری کے محافظ بنو، تم بھیڑ میں، بازار میں 2 قدم ہوشیار باش کہتے ہوئے آگے چلو، تاکہ اس کا کندھا کسی اور کندھے سے لڑکھڑا نہ جائے، اس کے قدم لڑکھڑا نہ جائیں۔ اس طرح اللہ نے تمہیں اس کا محافظ بنایا ہے۔ سلام پہنچے۔